بدر و احد بھی ہے ہماری راہ میں، خیبر بھی ہے ساتھ میں نصرت خدا کی، سامنے داہر بھی ہے، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، حیدر بھی ہے، ہم سرفروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہیں۔ پھر قوم باطل سے ہمارا ہر جوان ٹکرائے گا، اسلام غالب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اہم سنت ہے، جس کے بارے میں آپ نے بڑی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے، ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عید کی نماز عیدگاہی میں پڑھیں۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو ادھر 3-4 سال کے بعد یہ موقع عنایت فرمایا ہے، 2 سال تو لاک ڈاؤن کے اور بقیہ پھر بارش کی وجہ سے، کہ آپ بدرجہ مجبوری عید کی نماز آپ حضرات نے مساجد میں ادا کی۔ اللہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذوق و شوق عطا فرمایا، حوصلہ عطا فرمایا، ہمت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سابقہ امتوں کی نہیں رہی، کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، جس مبارک مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا ملتا ہے۔ ظاہر ہے میدان حشر میں جہاں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے صرف اور صرف نیکیوں کی، وہاں نہ انسان کا مال و دولت کام آئے گا، نہ دنیا کی عزت کام آئے گی، وہاں تو ضرورت ہے صرف اور صرف نیکیوں کی، جو ایک مخصوص ترازو اللہ عز و جل قائم کرے گا، جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن قائم کریں گے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، ہم اس کو لائیں گے اور ہم کافی ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز و میرے دوست، نہ معلوم یہ زندگی کب ختم ہو جائے، کس وقت ہمیں اس دنیا جہاں کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ ہماری جو کرنسی ہے وہ اصل نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، جو میدان حشر میں کام آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کا یہ کرم ہے، آپ کو یہ مبارک مہینہ ملا۔ ماشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے ہماری مساجد آباد رہیں، بالخصوص نوجوان لوگ بھی مساجد میں نظر آئے۔ ایک بڑی تعداد وہ جو نمازوں سے دور رہتی ہے، پورے سال نمازوں کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، اللہ عز و جل نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اذان کی آواز سن کر مسجد میں آتے تھے۔ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اگلی صفوں میں بیٹھیں، لیکن یہ خوشنما منظر ہمیں اور آپ کو بہت اچھا لگتا تھا کہ یہ ہماری مساجد اللہ کا گھر نمازیوں سے آباد ہے، نمازیوں کے سجدوں سے آباد ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کا کوئی قریب ترین عزیز ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ اس کے یہاں روز آنا جاتے ہوں یا ہفتہ بھر میں 1-2 بار جاتے ہوں، پھر اس کے بعد جانا چھوڑ دیں، تو آپ سوچیں گے کہ آخر ہماری اس عزیز کو ہم سے کوئی پریشانی ہے، ہم سے کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہے، کیا بات ہے کہ اس نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا۔
آپ اس کو فون کریں گے، اس کے گھر پر جائیں گے، اس سے معلومات کریں گے، اس کے محلے والوں سے، رشتہ داروں سے معلومات کریں گے کہ کیا بات ہے، آخر ہمارے گھر کا دروازہ اس کے لیے کیوں بند ہو گیا، ہم نے تو نہیں بند کیا، اس نے آنا جانا کیوں چھوڑ دیا، لگ رہا ہے کوئی بات ہماری بری لگ گئی۔ تو جس طرح آپ کو اپنے قریب ترین عزیز رشتہ دار، باپ ہے اور بیٹا گھر پہ نہ آئے، بیٹا ہو اور باپ گھر پر نہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اندازہ لگائیے یہ دنیا کی تمام مساجد یہ اللہ کا گھر ہیں، ہم روز آنا 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں اس ماہ مبارک میں آتے تھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اب رمضان گزر گیا، وہ مبارک اور عظمت مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن اللہ بھی وہی ہے، اللہ کے گھر بھی وہی ہیں، لہذا ایک پیغام آپ کے دل و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے پہنچانا چاہتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جس طرح اس رمضان کے مبارک مہینے میں اذان کی آواز سن کر آپ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دیگر مشغولیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے، خدا کے لیے نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوئی ہے، نماز کی فرضیت وہی ہے، وہی اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج اس بڑے مجمع میں، اللہ کے اس عیدگاہ میں یہ فیصلہ لے کر یہاں سے اٹھیں۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، ان حضرات سے کہنا چاہوں گا جو صرف رمضان میں اللہ کے گھر پر آتے ہیں، کہ خدا کے لیے یہ شیطان کا حملہ آپ پر ہوگا کہ اگر آپ نے اللہ کے گھر کو اب چھوڑ دیا، آپ فیصلہ یہ کریں، رو کر دعائیں کریں، پختہ ارادہ کریں کہ جس طرح اللہ عز و جل نے ہمیں پورے ماہ مبارک میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اب پورے سال جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ہم پورے سال اور ہمیشہ اللہ کے گھر میں اللہ کے منادی کی آواز پر بلانے سے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ دل سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ نے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اب یہ 11 مہینے صرف جمعہ اگر آپ اللہ کے گھر میں آئے، 5 وقت میں نہیں آئے، تو یاد رکھیے وہ جہاں غفار ہے اور رحمان ہے وہاں وہ جبار بھی ہے۔ ظاہر ہے اگر اس کا اندر غصہ بھی ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق کو چھین سکتا ہے، وہ شافی ہے، وہ بیمار کر سکتا ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، اور وہ اگر ناراض ہو جائے تو دنیا کے کوئی شخص ناراض ہو جائے اس کو ہم راضی کر لیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر رب ذوالجلال ہم سے روٹھ گیا، ہمارے نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، تو یاد رکھیے پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے نہیں ہے جو اس کو راضی کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، نمازوں کا اسی طرح اہتمام کریے، اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی اخلاص اور خلوص کے ساتھ آپ اللہ کے گھر میں آئیے۔ بالفرض اگر جماعت سے نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ اپنی پڑھیے، اپنی دکانوں پر پڑھیے، اپنے مکانوں پر پڑھیے، اپنے پلاٹ پر پڑھیے، لیکن نماز جیسے اہم فریضے کو ترک نہ کریے۔ یاد رکھیے روزہ بھی فرض ہے لیکن نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اللہ نے جو چیزیں فرض اور کمپلسری کی ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم نے عمل میں نہیں لائے تو یاد رکھیے ہمارا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے طے کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ اگر مسجدوں میں جائیں تو کچھ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف ہوں کہ یہ شخص تو صرف رمضان میں نظر آتا تھا، یا آخر کیا ہوا، کوئی مصیبت آ گئی۔ کچھ دن آپ کو لوگ دیکھیں گے لیکن بعد میں ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا ہے، اب یہ وہ نوجوان نہیں ہے، یہ وہ جوان نہیں ہے جو اذان کی آواز سن کر ادھر ادھر رہے، بلکہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے۔ آنکھوں کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ان آنکھوں سے آپ نے کوئی موبائل کی اسکرین پر غلط چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، ایئر فون لگا کر کوئی گانے نہیں سنے ہوں گے،
اپنی ٹی وی پر پردہ ڈال دیا ہوگا، کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، اور اس زبان سے آپ نے گالی نہیں بکی ہوگی، اور رو کر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا کر آپ نے اللہ سے توبہ بھی کی ہوگی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، جب آپ نے اس ماہ مبارک میں یہ کام کیا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، رمضان صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں آتا، رمضان صرف گناہوں کے چھوڑنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ رمضان عبادت کی عادت بنانے کے لیے آتا ہے، کہ ہماری عادت بن جائے نمازوں کے پڑھنے کی، ہماری عادت بن جائے نیک عملوں کے کرنے کی، ہماری عادت بن جائے گناہوں کو چھوڑنے کی، ہماری عادت بن جائے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توبہ کرنے کی۔ یہ رمضان عادت بنانے کے لیے آیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں نہ معلوم یہ بات کہاں سے آ گئی کہ رمضان عبادت کے لیے آیا ہے، تو یہ بات ذہنوں سے نکال دیجئے۔ ہرگز رمضان عبادت کے لیے نہیں، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں، ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب 70 فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا۔ اب آپ نے نیکیاں بے انتہا کمائی ہیں اس ماہ مبارک میں، جیسے کہ ہمارے تاجر حضرات جو کپڑے کے تاجر ہیں، دیگر کاموں کے تاجر ہیں، وہ اس رمضان المبارک میں عید کی وجہ سے، آگے شادیوں کی وجہ سے ان کا سیزن چلتا ہے، لیکن ایک دکاندار ہمیں بتائیے، ایک ایسا بزنس مین بتائیے جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں عید کی وجہ سے اپنی دکانوں کو تو کھولتا ہو، رات میں دیر میں آتا ہو، صبح جلدی جاتا ہو، دن بھر مشغول ہوتا ہو، ہر وقت اسے فکر ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں، لیکن جہاں یہ سیزن ختم ہوا یا شادیوں کا سیزن ختم ہوا تو کون تاجر ایسا ہے جو اپنی دکانوں کو بند کر دے، تالا لگا کر گھر پہ بیٹھ جائے کہ اب کیا فائدہ ہے، اب نہ عید کا سیزن ہے نہ شادیوں کا سیزن ہے، اب تو برسات کا موسم ہے، شاید کوئی آ جائے۔ ذرا ایک کسٹمر اور گاہک کی لالچ میں اور انتظار میں پورے دن ہم اور آپ دکانیں کھولتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز، ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک معمولی مال کو حاصل کرنے کے لیے جو انتقال کے بعد یہیں رہ جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم رات دن ایک کر دیں۔ کھانا اگر دوپہر میں چلا جائے دکان تو وہ ناشتدان بھرا بھرا واپس آ جائے، لیکن میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا کہ جو نیکیوں کو کمانے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم صرف رمضان میں نہیں کیا کریں، تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے۔ آج آپ فیصلہ یہاں سے کر کے اٹھئے کہ نہیں، ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح عبادت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا معلوم ہم میں سے کس کو اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے ہی اللہ کا بلاوا آ جائے۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ مسافر ہیں، نہ معلوم یہ سفر کس وقت ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوان بھی دنیا سے جا رہا ہے، جوان بھی دنیا سے جا رہا ہے، باپ بیٹا ہے اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، باپ خود کندھا دے رہا ہے اپنے بیٹوں کو۔ کتنی جوانوں کی موت ہو رہی ہے۔ یہ جوانوں کی موت اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اے نوجوانوں، اے جوانوں، اس لیے نہ تم دور رہو دین سے، صرف گناہوں میں اس لیے نہ مبتلا ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں نمازوں کو شروع کر دیں گے، بڑھاپے میں گناہوں سے بچ لیں گے۔ نہیں، نہ معلوم ہے بڑھاپا ملے نہ ملے، کب ہم نکلیں گھر سے اور صحیح سالم آئیں نہ آئیں۔ اس لیے نوجوانوں اور جوانوں، رو کر توبہ کرو، گر گڑاؤ اللہ کے سامنے اور نمازوں کا اہتمام کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی ایک پیغام ہے اس رمضان کا۔ ہم نے اور آپ نے روزے رکھے، میں نے ابھی آیت تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے، لیکن روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھنا ہے۔ ظاہر ہے بھوکا کسی کو رکھا جائے یہ تو ظلم ہوگا، لیکن یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے خود روزے کی فرضیت کی وجہ بتلا دی کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر توبہ کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، اور ہر طرح سے تم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرو، سفر میں ہو تو اللہ سے ڈرو، جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھو میرے نوجوانوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو روزے اس لیے رکھے گئے تھے۔
اب مان لیجئے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے خوش ہو گیا، اللہ ہمارے روزوں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے قرآن کی تلاوت سے، ہماری زکوٰۃ کو دینے سے راضی ہو گیا۔ دنیا کا کوئی شخص اگر آپ راضی کرتے ہیں اپنے کسی بڑے کو، تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ آپ تحفے دیتے ہیں، جا کر ملتے ہیں، آپ کے 10 مفاد اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ناراض ہو گیا میرا یہ ادھیکاری یا یہ میرا باس یا یہ میرا مالک، تو پھر ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی۔ آپ دنیا کے انسانوں کو معمولی لالچ کی وجہ سے، معمولی اپنے فائدے کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ہمیشہ راضی رہیں۔ میرے بھائی، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب ذوالجلال ہے، جب ہم نے اس کو راضی کر لیا اپنی عبادت، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ راضی ہو گیا ہوگا، جب اس کو راضی کر لیا ہے تو کوشش یہ کریے کہ اب ہم کبھی اس کو ناراض نہ کریں، وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ دنیا، یاد رکھیے، دنیا کا کوئی شخص آپ کو ناراض کر دے، ناراض ہو جائے، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ قرض نہیں دے گا، آپ پر مہربان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رب ذوالجلال ناراض ہو گیا، اللہ عز و جل ہم سے اور آپ سے ناراض ہو گیا، تو ہمارے اور آپ کے لیے تباہی ہے۔ ہم چاہے دنیا میں کتنی بھی دولت کما لیں، کتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں، کتنے بھی بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں، دنیا میں ہماری کتنی بھی عزت ہو، ہم جہاں جائیں لوگ آگے پیچھے گھومیں، لیکن یہ عزت دنیا کی ہے۔ دنیا کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل عزت تو اللہ کے ہاں کی ہے۔ اصل عزت تو قبر کی ہے، کہ جب ہمارے رشتہ دار ہم کو لے جا کر دفن کر دیں قبر میں، چلے آئیں، تو وہاں جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھل جائے، وہاں ہمارا وہ گھر کشادہ کر دیا جائے، تا حد نظر ہم دیکھیں۔ اس لیے ہم اور آپ مسافر ہیں۔ یہ سفر جس طرح ایک دلی کا اور بمبئی کا رہنے والا محمدی جب آتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم محمدی میں آ کر آرام کریں گے، یا ہم سفر میں ہیں، سفر میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اپنی گاڑی سے آئے، ٹرین سے آئے، بس سے آئے۔ میرے بھائی، اسی طرح ایک مومن کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، ہماری منزل قبر ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، اگر میں یہ آپ سے سوال کروں، کیا 100 سال پہلے ان میں سے کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ کیا آنے والے 100 سال میں ان میں سے کوئی ہوگا؟ شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے لوگ آ جائیں گے، پرانے چلے جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو تو اسی قبر میں جانا ہے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ بس یہ مجھے پیغام دینا ہے۔ اب وقت ہو چکا ہے، میں بلا تاخیر اب نماز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ ایک واٹس ایپ پر کچھ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو ملک کے حالات ہیں، اس ملک کے حالات اس طرح کے ہیں جو آپ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک دو لوگوں نے یہ کہا کہ جب یہ حالات ہیں تو ہم عید نہیں منائیں گے۔ ہم عید منائیں اس حالات میں؟ ہم عید نہیں منائیں گے۔ باقاعدہ کہا جا رہا ہے ہم عید نہیں منائیں گے۔ سننے والے بڑے متاثر ہوئے کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، جب مسلمانوں کے سلسلے میں یہ حالات ہیں، نان مسلم ہم کو اس طرح پریشان کر رہے ہیں، جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو واقعی ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے۔ اور ایک دو لوگوں نے مجھ سے کہا بھی، کیا واقعی عید منائی جائے گی؟ کیا عیدگاہ جایا جائے گا؟ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور آپ آئیڈیل اور نمونہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں نہیں ہیں، بلکہ ہر عمل میں اللہ کے پیارے نبی کی ذات اقدس ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیا مدینہ منورہ کے حالات یا مکے کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں؟ اس کے بعد پھر خلفاء کا دور لیجئے، اس وقت دنیا کے حالات ہم نے اور آپ نے پڑھے ہیں۔ پھر ہمارے اکابرین کی دور لیجئے، جب ملک کی تقسیم سے پہلے انگریزوں نے جو ظلم کیا ہے وہ تمام حالات موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اس کے بعد کے ہمارے تابعین نے یہ کہا ہو کہ ان حالات میں ہم عید منائیں؟ نہیں، یہ یوم الجائزہ ہے، یہ انعام کا دن ہے۔ صبح سے شام تک اللہ نے ہم کو کھانے پینے سے روکا تھا روزے کی وجہ سے۔ آج اللہ کی طرف کے، اللہ کے ہم مہمان ہیں، آج اللہ کی طرف سے ہمیں یہ انعام مل رہا ہے، تو
تو یاد رکھیں میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر ذہن کے کسی گوشے میں یہ آ گیا کہ ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے، تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں انعام دینا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی مہمانی قبول نہیں، آپ کی دعوت نعوذ باللہ قبول نہیں، آپ کا انعام میں نہیں لینا چاہتا۔ تو کیا اللہ کا کوئی بندہ یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے انعام کو ہم ٹھکرا دیں؟ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے ذہنوں سے یہ بات نکال لیجئے۔ یہ جنہوں نے کہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ عید ہے۔